کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پل میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے؟ جہاز جو آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا ہو اچانک زمین کی طرف گرنے لگے۔ وہ مسافر، وہ چیخیں، وہ دعائیں، وہ آخری سانسیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی پرواز کی ہے، ایڈم ایئر فلائٹ 782، ایک خوفناک سفر جو کبھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا۔ السلام علیکم دوستو، میں نام شرافت علی۔ ناظرین، 11 فروری 2006 کی صبح انڈونیشیا کے سویکارنو ہٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ ایڈم ایئر کی پرواز 782 جو ایک بوئنگ 737 طیارہ تھا، اگلی پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ طیارہ سن 1987 میں بنایا گیا تھا اور تب تک تقریباً 19 سال پرانا ہو چکا تھا، لیکن اب بھی تجارتی پروازوں کے لیے قابل استعمال تھا۔ اس روز طیارے نے انڈونیشیا کے شہر مقاصر میں واقع حسن الدین ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ اس پرواز میں 2 پائلٹ، 4 فلائٹ اٹینڈنٹس اور 3 ٹرینی پائلٹس موجود تھے۔ ان کے علاوہ 142 مسافر بھی طیارے میں سوار تھے۔ کپتان کی عمر 42 سال تھی اور اس کے بعد 7500 سے زیادہ فلائنگ اوورز کا تجربہ تھا، جن میں سے 18000 گھنٹے اسی ماڈل کے طیارے پر تھے۔ کو پائلٹس کے پاس تقریباً 2800 گھنٹے کی فلائنگ کا تجربہ تھا۔ اڑان بھرنے سے پہلے معمول کے چیک اپ کے دوران پائلٹس نے دیکھا کہ طیارے کا ایک اہم نیویگیشن سسٹم، جسے انرشیل ریفرنس یونٹ کہا جاتا ہے، درست طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ انرشیل ریفرنس یونٹ جہاز کی پوزیشن، سمت اور رفتار معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں طیارے میں 2 انرشیل ریفرنس یونٹ ہوتے ہیں تاکہ اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا استعمال کیا جا سکے۔ کپتان نے فوری طور پر انجینئرز کو اطلاع دی، جنہوں نے طیارے کے دوسرے انرشیل ریفرنس یونٹ سے خراب یونٹ کو تبدیل کیا۔ نئے چیک اپ کے دوران طیارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ صبح تقریباً 6:20 پر طیارہ روانہ ہوا۔ ٹیک آف کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن تقریباً 10,000 کی بلندی پر پہنچنے کے بعد سیٹ بیلٹس کا سائن آف کر دیا گیا اور فلائٹ اٹینڈنٹس نے ریفریشمنٹ سروس شروع کر دی۔ اس دوران ایک ٹرینی پائلٹ اٹینڈنٹس کو ٹیسٹ کے لیے کاکپٹ میں بلایا گیا، جہاں کپتان نے اسے سوالات دیے اور تقریباً 20 منٹ بعد وہ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کپتان نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے مختصر راستہ لینے کی اجازت مانگی، جو عام طور پر تیل بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے اجازت دے دی اور طیارہ بالی کنٹرول ایریا میں داخل ہو گیا۔ اڑان کے 25 منٹ بعد فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر نے ڈیفالٹ انرشیل ریفرنس یونٹ کے بجائے متبادل انرشیل ریفرنس یونٹ سے ڈیٹا لینا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی یہ تبدیلی ہوئی طیارہ آہستہ آہستہ دائیں طرف مڑنا شروع ہو گیا، اور یہ موڑ اتنا ہلکا تھا کہ پائلٹ یا کو پائلٹ کو اندازہ نہ ہو سکا۔ کپتان نے موسم کی رپورٹ دیکھی اور حسن الدین ایئرپورٹ کی رن وے نمبر 31 پر لینڈنگ کی تیاری کی ہدایت دی۔ اس نے پھر ایئر ٹریفک کنٹرول سے براہ راست لینڈنگ کی اجازت مانگی، جو اسے دے دی گئی، مگر طیارہ مسلسل دائیں جانب جھکتا جا رہا تھا اور کوئی بھی اس چیز کو محسوس نہیں کر سکا۔ کچھ دیر بعد ٹرینی پائلٹ دوبارہ کاکپٹ میں آیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ سورج طیارے کے بائیں طرف نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس وقت سامنے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے یہ بات کپتان کو بتائی، لیکن اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے کپتان نے کھڑکی کو ایک کاغذ سے ڈھانپ دیا۔ طیارہ اب مکمل طور پر اپنے مقررہ کردہ راستے سے ہٹ چکا تھا۔ فلائٹ مینجمنٹ سسٹم اور انرشیل ریفرنس یونٹ سسٹم میں ہونے والی تکنیکی مسائل کی وجہ سے ہی طیارے کی پوزیشن کا اندازہ بھی غلط ہو رہا تھا۔ پائلٹس آٹو پائلٹ پر مکمل یقین کر رہے تھے، مگر آٹو پائلٹ بھی غلط ڈیٹا کی بنیاد پر طیارے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی اسکرین پر بھی طیارے کی مڑتی ہوئی سمت واضح ہو رہی تھی، مگر ایئر ٹریفک کنٹرول دیگر پروازوں میں مصروف ہونے کے باعث فوری کارروائی نہ کر سکا۔ کچھ ہی دیر میں طیارہ مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ وہ مسلسل دائیں طرف جھک رہا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ونگ نیچے کی طرف ہو گیا۔ گراف کے مطابق طیارے نے 360 ڈگری کا مکمل رول کیا اور تیزی سے نیچے آ گیا۔ طیارے کے گرنے سے چند لمحے پہلے پائلٹس کو صورتحال کا کچھ اندازہ ہوا۔ انہوں نے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ طیارہ انڈین اوشن میں جا گرا۔ تمام 149 افراد، عملہ اور مسافر ہلاک ہو گئے۔ حادثے کے بعد کئی دنوں تک تلاش جاری رہی۔ طیارے کا بلیک باکس کئی مہینے بعد گہرے سمندر سے نکالا گیا، جس سے پتہ چلا کہ حادثے کی اصل وجہ پائلٹس کی نیویگیشن سسٹم پر ضرورت سے زیادہ یقین اور تکنیکی مسائل کو نظر انداز کرنا تھی۔
एडम एयर फ्लाइट 782 का हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं था, बल्कि इंसानी गफलत, तरबियत की कमी और ख़तरे की अलामतों को नज़रअंदाज करने का मजमूआ था। इस वाक़या ने दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री को झंझोड़ के रख दिया और बाद में एडम एयर की सर्विसेज पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी जदीद हो, अगर इंसान गलती करे तो नताइज कितने भयानक हो सकते हैं। एडम एयर फ्लाइट 782 सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सबक है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी जदीद हो, इंसान की एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। वो 149 जानें जो कभी वापस ना आ सकी, हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि हवा में परवाज़ करना सिर्फ इत्मीनान का नहीं, जिम्मेदारी का भी नाम है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।